السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنیاد شر خیر میں بدل دے، آمین۔ یہ سسٹرز ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مارکہ 50 تک تفسیر اور آیہ مارکہ 54 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں اور تفسیر کا لیسن آیہ مارکہ 51 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تفسیر جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی خیر و بلائی پہنچتی ہے تو یہ ان کو برداشت نہیں ہوتی، وہ ان کو بری لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے برعکس کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں، کیونکہ جو زندگی ہے وہ نشیب و فراز سے انسان گزرتا ہی رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غمی، یہ دونوں حالتیں ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ اگر دونوں حالتیں ساتھ ساتھ نہ ہوں تو انسان کو نعمتوں کی قدر بھی نہ ہو اور زندگی بد مزہ سی ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لا کر ہماری زندگی میں ایک بیلنس رکھتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناساز حالات گزرتے تو اس وقت وہ آگے سے اتراتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی تدابیر پہلے سے تیار کر رکھی تھیں، اور اس طرح کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی آپ فرما دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ کچھ ڈر خوف کی بات نہیں، جو بھی ہمیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ تو جیسا کہ بندہ مومن جب کسی مصیبت پہنچنے پہ صبر کرتا ہے، اجر کی امید رکھتا ہے، تو اس کے لیے پھر خیر و بلائی ہی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلاتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے ہر دور میں بلائی ہی بلائی ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر، اگر اس کے برعکس مصیبت پہنچتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، وہ ویلا نہیں کرتا، تو کیا ہے اس صبر پہ بھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر و بلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو یقیناً جو اللہ کی رضا پہ راضی رہا تو اللہ بھی اس کو راضی کر دیتے ہیں، اور یہ مصیبتوں سے دوچار ہونا یا خوشی کا ملنا یہ سب کچھ تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ سب کچھ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ البتہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیروں کو اچھا ہی رکھے، لیکن یاد رہے کہ تقدیر پہ ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اور اچھی اور بری تقدیر دونوں پہ ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے جو لکھے تھے وہ پہنچے، اور جو اس کے برعکس ناساز حالات وہ بھی اللہ کی طرف سے پہلے سے لکھے جا چکے ہیں۔ اس موضوع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرماتے ہیں تقدیر کے فیصلوں کے بارے میں، اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں۔ تقدیر کے بارے میں بہت صراحت بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید سورۃ الحدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچی ہے زمین میں اور تمہارے نفسوں کی طرف سے، وہ پہلے سے کتاب میں لکھی جا چکی ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں پہنچے، بے شک یہ اللہ پہ بہت ہی آسان ہے۔ پھر مزید کیا فرمایا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس چیز کا غم نہ کھاؤ جو تم سے چھین گیا یا جو تم سے فوت ہو گیا، وَلَا تَفْرَحُوا، نہ اس پہ اتراؤ جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی شے بگاڑنے والے، فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھے اور ناساز حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو انسان کو زیب نہیں دیتا کہ انسان اچھے حالات پہ اترائے، فخر کرے، یا پھر ناساز حالات پہ بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا نبی آپ فرما دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز نہیں ہمیں پہنچتا مگر جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا دوست ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں مومن، یعنی کہ مومنین کو جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ بھروسہ اور توکل ہے، کہ جو کچھ بھی پہنچا ہے اچھے حالات، ناساز حالات، تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یا پھر مزید کسی کام کا انسان ارادہ کرے تو تب بھی اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیاری تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کیا نبی جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ گویا کہ بندہ مومن کا جو انحصار ہے پوری کی پوری زندگی کا، وہ پر توکل اور بھروسے پہ ہے، کیونکہ انسان غیب نہیں جانتا، جو بھی انسان قدم اٹھاتا ہے وہ اللہ کے بھروسے پہ قدم اٹھاتا ہے کہ اللہ اس کے حق میں اچھا ہی کریں گے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں؟ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں دو میں سے ایک کا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، یہ کہ مصیبت پہنچائے تمہیں اللہ تعالیٰ، بعذاب، کسی عذاب کے ذریعے، من عندی، اپنے پاس سے، او بأیدینا، یہ ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا انا معکم متربصون، تو تم بھی انتظار کرتے رہو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ انسان جب جنگی حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو دو ہی کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے، ایک طرف شہادت کی تمنا اور دوسری طرف اگر بچ گیا تو غازی بن کر مال غنیمت کے ذریعے واپس گھر کو لوٹے گا۔ تو اسی چیز کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، کیا لوگوں تم ہمارے بارے میں دو میں سے ایک کا ہی انتظار کر رہے ہو، لیکن اس کے برعکس ہم تمہارے بارے میں جو انتظار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کسی عذاب سے دوچار کرے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلا کر، کیونکہ بندہ مومن کی جو زندگی ہے وہ مکمل کی مکمل خیر و بلائی کی ہے۔ بندہ مومن اگر اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، میدان جہاد میں کود جاتا ہے، تو جب اس کو شہادت حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں جو درجات مقرر ہیں، شہادت کے مراتب ہیں، وہ ان کو حاصل کر لیتا ہے، بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اگر شہادت سے ہمکنار نہیں بھی ہوتا تو غازی بن کر لوٹتا ہے مال غنیمت سے، تو اس میں بھی اس کے لیے بہت زیادہ خیر و بلائی ہے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے شخص کے لیے ضامن ہے جس نے اس کے راستے میں جہاد کیا، اسے اس کے راستے میں جہاد اور باتوں کو سچا جانتے ہوئے کسی اور چیز نے نہ نکالا، کہ اس کے لیے جنت میں اس کو اجر سے نوازے گا۔
اسے جنت میں داخل کرے گا، اسے اس کے گھر میں جس طرح وہ نکلا تھا اس کے گھر میں واپس لوٹائے گا، اجر یا مال غنیمت سے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رہے کہ منافق کا جو معاملہ ہے وہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ منافق تذبذب کا شکار رہتا ہے، جدھر سے دنیاوی فائدہ حاصل ہوا اس طرف ہی ہو لیتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ اس طرف سچے ہیں نہ اس طرف سچے ہیں، بس وہ دیکھتے رہتے ہیں، جس طرف کامیابی نظر آتی ہے دنیاوی تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ جہنم کے سب سے نچلے کے گڑھے میں ہوں گے، سب سے جو نیچے طبقہ ہے اس میں ہوں گے، اسے نکالے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ سب کچھ دیکھ بھال کر بصیرت جان کر پھر بھی اپنی پرانی روش پہ قائم رہے، اسی لیے ان کو اعلان کہا جا رہا ہے، فتربصوا انا معکم متربصون، تو تم بھی انتظار کرتے رہو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تو آخر انجام کس کے حق میں اچھا ہوتا ہے، آخر کار جو عاقبت کا گھر ہے وہ کس کے لیے ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ انہیں اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ ہم لوگ فرائیڈے آن کریں گے، کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ چھٹی نہیں کرنی، کل بھی لیسن آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔